آج کل ہمارے معاشرے میں ناجائز تعلقات کو، زنا کو، بدی کو، بدکاری کو انجوائے کیا جاتا ہے، اس کو تفریح کا سامان سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ناجائز تعلقات، بدی، بدکاری اور زنا یہ انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور انسان کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ رسول رحمت اللہ السلام کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ زنا ہے۔ ناجائز تعلقات سے بچنا چاہیے۔ شیطان بندے کو مشرک بناتا ہے، حرام خور بناتا ہے یا وہ اس کو زانی بناتا ہے۔ تو زنا کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قتل کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ زنا ہے، اور زنا کا سب سے بڑا نقصان، ناجائز تعلقات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کبھی آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ زانی کی عزت ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ معاشرے میں زانی کو وقار ملا ہو؟ تو ایسے بندے کے ماتھے پہ، شخصیت پہ ذلت کے ٹھپے ہوتے ہیں جو بدکار ہوتا ہے، بدی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ناجائز تعلقات رکھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی نقصان، سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو برباد کر بیٹھے۔ اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدکار انسان کا گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کے بچے اس کے نہیں رہتے، اس کی بیوی اس کی نہیں رہتی، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی خاوند کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں تو ایسی عورت کبھی بھی اپنے گھر کی خوشی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کو خبر ہو کہ میرا خاوند بدکار ہے تو یہ ذلت ہے، یہ گھروں کی بربادی ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ زنا کی وجہ سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، حسب و نسب تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ چوتھا سب سے بڑا خطرناک نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلک امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بے شمار روایات ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، مشکات میں بھی ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں کہ جس معاشرے میں زنا، بدکاری، بدفعلی، بدی عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خطرناک مہلک امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، عام بدکار کو بھی سزا ملے گی قیامت والے دن، لیکن زانی کو کئی گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ وہ بڑی معروف روایت ہے نا، خواب والی۔ رسول پاک علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چند لوگ تندور نما جگہ ہے، اس میں بہت شور ڈال رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ننگے ہیں، برہنہ ہیں، آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ پڑتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون لوگ؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھے گا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص اپنے قریبی، اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ بدی بدکاری کرتا ہے تو یہ ایک زنا 10 زنا کرنے کے برابر ہے۔ رشتہ داری میں اور محلے میں، پڑوس میں ایسی حرکت کرنا یہ اور زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ تو ناظرین و مستمعین، اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ فحاشی کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ناجائز تعلقات کا فتنہ ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں اس برائی میں گرفتار ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو ہم حکومت بالا سے بھی ریکویسٹ کریں گے، دست بستہ گزارش کریں گے کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، ان تعلیمی اداروں میں حیا کا خیال رکھا جائے، اور جو شرم و حیا کی اقدار ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے جاری کیے جائیں۔ معاشرہ اجڑ رہا ہے، حیا کی ڈگری سب سے مہنگی ڈگری ہے، سب سے قیمتی ڈگری ہے۔ آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، غیرت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، شرم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایم ایس سی کیجئے، انگلش میں ایم اے کیجئے، ایم فل کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے، لیکن شرم و حیا میں بھی کوئی ماسٹر ڈگری حاصل کیجئے۔ حیا والوں کا بہت رتبہ ہے، اللہ حیا والوں کی ازمائشیں ٹال دیتا ہے۔ حیا والا ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ناظرین و مستمعین، ناجائز تعلقات اور غیر محرم خواتین کے ساتھ دوستیاں یہ تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔